Bismillahir-Rahmanir-Rahim. In the name of Allah, most compassionate, ever merciful. Welcome to the program Madina Sani Aur Nizam-e-Hukoomat. Viewers, today we are going to discuss various aspects of Islam, Islamic culture, civilization, diversity and inclusiveness also. When we talk about Islam, Islam means two-folded aspect. One is peace, the second one is submit your authorities in front of Almighty Allah. Al-Islam huwa taslim. So there are different aspects of Islam we are going to discuss with our esteemed panel, that why Muslim world is suffering nowadays. A great turmoil in Muslim world according to the predictions of Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. We will also dive into the current political situation, that Islamic political order is not implemented in Islamic world. We are divided into 57 nation states, but the concept of Ummah is only on the papers. There is no Ummah existing on ground, and there is no practical Islamic, regime model that was implemented by Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 14 centuries ago in Makkah. And when Prophet migrated to Medina, he provided socio-economic order in the terms of Muwaqat-e Medina. Have and have not, take from the upper class, divide into lower class. So model of Muhajirin and Ansar is nowadays we are missing that model from Islamic governance system. Misake Medina and inclusiveness, agreement between Muslims and Jews, inclusive model where all the communities were participated in the state of Medina. They were given the right of citizenship, right to live, right to protect their sacred places, and they can exercise their duties according to their faith. So where is the inclusiveness? We are suffering from radicalization, extreme trends, fanaticism in different Islamic countries. Another aspect we are going to discuss, that Islam is the religion of peace and coexistence. So why Muslims are tagged with extreme thoughts and extremism and terrorism? ISIS and Al-Qaeda, these are not the true representative of the Muslims, because terrorism has no religion. There is no room of violence and extreme trends in Islam. So why the world is going to, tag these titles with the Muslims? So all these topics we are going to discuss with esteemed panel. We are honored that a famous Islamic scholar, international speaker and debater Abdullah Al-Andalusi have joined us in the studio from London. Thank you, sir, for your joining. Zain bin Khalid, CEO, Qalb Institute, Islamabad. Thank you, sir, for your joining. Professor Dr. Abdul Basir Qazi, education expert, has also joined us in the studio. Let me start from Abdullah Al-Andalusi. First of all, a warm welcome from Suno News HD, that you have arrived in Pakistan for your tour bindings to convey the true message of Islam. What is the essence of Islam, true teachings of Islam according to Quran and Sunnah? Firstly, shukriya, abti taku. Thank you. Firstly, it's a great pleasure for me to be in Pakistan. MashaAllah, it's my first time here. I initially came because I was invited to, one of my students was getting married, so he invited me to his nikah. And I thought it would be, once I arrived, it was a good opportunity to learn more about Pakistan. And subhanAllah, it was an amazing experience. I think there's so much potential, there's so much khair in Pakistan, and there's so much potential for development and possibly being at the forefront of leading the Islamic revival in the Muslim world. So that's what I see from Pakistan, and inshallah, may all of us work together to see that arise. In terms of the question you asked, like what is the, you could say, the aim of the Islamic worldview, to put it in a simpler way, is that to make Allah's kalam the highest over all mankind, so that it doesn't mean that every single person on the planet Earth must be forced to be Muslim or anything like this, but that ultimately the measure of international justice, the measure of rights, the protections for mankind, whichever religion people choose to adopt, is guaranteed by the hukum of Allah subhanahu wa ta'ala, one that is not subject to people's whims or desires, if it always convenience, as materialist ideologies are based on. They're based on convenience. If your rights are no longer convenient due to the ruling authorities, then say goodbye to your rights.
Whereas in the worldview of the Quran and Sunnah, it doesn't matter if it's convenient to you or not, or the people's rights. The creator of the universe has decreed that it's obligatory in all insan to provide hukuk to every person on planet Earth, Muslim or non-Muslim, and to guarantee and protect their blood, their sanctity, their property, and their right to voluntarily choose which deen they follow. What do you think that Islam is not only deal with rituals or spiritual bindings, but also Islam deals with economy, Islam deals with governance model. How can Muslim world, they can revive Khilafah model, Khilafah ala minhaj an-Nabuwah, to overcome their challenges? Well, I spent 20 years, you could say, psychoanalyzing the Muslim world. Many people who become Muslim, like myself, it was a natural thing. You have a purpose in life. So when you discover your purpose in life, your whole life is directed by that purpose, not just your private life, but your social life and your political vision and worldview. Humans are not part-time worshippers of the creator of the universe. We are full-time worshippers and slaves and servants of Al-Khaliq. So in that situation, we expect a purpose of life to give full guidance, not just to your personal rituals, but how to actually enact justice. What does justice look like? How do you achieve it? Fi sabilillah. How do you create a society that has rahmah, mercy in it? How do you create a society that protects people's rights, allows people to achieve the affairs that humans require, fi sabilillah, according to what Allah has decreed? So we would expect the purpose of life to be comprehensive, not just part-time. Any religion or deen that says it's only for part-time application is not a true religion or deen. So of course, Islam is comprehensive and not just tells you to do justice, but because even Jews and Christians are told to do justice, even Hindus are told to do justice in their religion. But what does justice look like, and how do you achieve it practically in the best way possible? That's the hidayah, the guidance that humans need. Because there's so much ikhtilaf. Are you liberal, Marxist, conservative, what have you, neo-Marxist, communist, what have you? There's so much ikhtilaf about how to create justice, and they fight each other over this, and they cause injustice trying to create justice. So humans can't do it by ourselves. We actually need guidance by the one who made us, who's in essence, if you buy a new electrical equipment, you'd have an instruction manual with that, right? From the maker of that computer or TV or what have you. So what's our instruction manual? It's in the Quran or Sunnah. The Creator gave it to us. We should follow it. Thank you. Let me include Zain bin Khalid in our discussion. Let me clear this point that there are viewership in Pakistan. They don't understand English. So Zain bin Khalid will include his discussion in Urdu also for the understanding of the big viewership of Pakistan. कोई मसला नहीं. It's okay. Zain bin Khalid साहब ये बताइए, डॉक्टर साहब से मैंने जो पूछा कि रिवाइवल ऑफ खिलाफा, उन्होंने ऑल ओवर जस्टिस की बात की कि बाकी जगहों पे भी है, लेकिन वो हमारे यहाँ हिदाया है कॉम्प्रिहेंसिवली, उसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं है. तो जब हम अल्लाह को सबमिट करते हैं अपनी अथॉरिटीज़, तो हमारा मॉडल बड़ा कुरान और सुन्ना क्लियर होना चाहिए. बिल्कुल. आप ये बताएं कि 57 इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, नेशन स्टेट, क्यों नहीं खिलाफा के रिवाइवल की तरफ आते? गजा की सिचुएशन आप देख लें. जब तक खिलाफत थी तो उम्मत मुस्लिमा की सुपरमेसी थी. इस पर ज़रा इलेबोरेट कर दें. देखिए, ये सवाल, पहली बात तो ये कि इट्स अ वेरी डीप क्वेश्चन कि ये खिलाफा की तरफ क्यों नहीं आती. इसकी बहुत सी रीज़न्स हो सकती हैं, लेकिन लेट्स गो टू द रूट कॉज कि ये क्यों नहीं होता. या अभी आप देखते हैं कि फ़लस्तीन का केस कब से चल रहा है, तो साइंस और कुरान दोनों ये बात अच्छे तरह एक्सप्लेन करते हैं कि ह्यूमन बिहेवियर जो है ना, उसके पीछे डीप रूटेड बिलीफ्स होते हैं. जब तक वो डीप रूटेड बिलीफ को आप नहीं एड्रेस करते, वो बिहेवियर नहीं चेंज होगा, बिहेवियर वही रहेगा. कुरान भी यही कहते हैं, इसलिए कुरान कहता है कि तुम्हारे ईमान की गवाही क्या देगा, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात. उसके बाद अमिलुस्सालिहात आएंगे तो पता चलेगा कि हाँ ईमान है, क्योंकि तुमने वो दिखाना है, तुमने खाली ज़ुबान से नहीं कहा, तुम्हारा बिहेवियर भी चेंज हुआ. अब ये बिहेवियर के पीछे मैंने क्या कहा कि इसके पीछे बिलीफ्स है, नफ्सियात है. वो नफ्सियात जो है ना, वो नहीं बन रही. यानी जो नफ्सियात, मुझे ला इलाहा इल्लल्लाह इज़ नॉट अ कलिमा, ये कोई वर्ड्स नहीं है,
یہ ایک نفسیات ہے, ایک سائیکالوجی ہے جس کے اوپر میں نے زندگی گزارنی ہے. جیسے کہ ابھی عبداللہ بھائی نے بھی بتایا کہ یہ یعنی پارٹ ٹائم نہیں ہے, یہ میں فل ٹائم ایک سرونٹ ہوں اللہ کا. اب خلافہ کیوں نہیں آ رہی, یا یہ آرگنائزیشنز خلافہ کی طرف کیوں نہیں, پرائیویٹ آرگنائزیشنز تو جا رہی ہیں رائٹ, پرائیویٹ تو ادارے بنے ہوئے ہیں جو خلافہ کی کوشش کریں, گورنمنٹس کیوں نہیں آ رہی؟ کیونکہ ان کی نفسیات میں یہ چیز شامل ہی نہیں ہے. وہ بیسک عبداللہ نے بات کی کہ جی پرپز آف لائف, وہ پرپز آف لائف ہی کلیئر نہیں ہے, وہ پرپز آف لائف ہی کلیئر نہیں ہے جہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شروع میں ہی کیا تھا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ. وہ خلافت کیا ہے؟ وہ خلافت یہ انسان اللہ کی مخلوق کا کلائمیکس ہے. یہ ساری چیزیں زمین و آسمان کس کے لیے بنائے؟ انسان کے نہیں بنائے. وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ, یہ سب کچھ ہمارے لیے بنایا. اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی عظیم مخلوق میں اگر میں سب سے عظیم ہوں تو پھر میرا مقصد بھی سب سے بڑا ہے جو باقیوں کا نہیں ہے. تو وہ بڑا مقصد کیا ہے؟ وہ بڑا مقصد یہ ہے کہ میرے اندر یہ ڈسپائٹ آف یہ کہ اللہ نے مجھے چوائس دی ہے, فری ول دی ہے, اس کے باوجود نہ میں صرف اس کی بندگی اپنی ذات پہ لاگو کرتا ہوں بلکہ میں ایک سسٹم بناتا ہوں جس کی بیس پہ پورا پلانٹ ارتھ, یہ پوری روئے زمین چلے گی. وہ سسٹم آف جسٹس جیسے کہ انہوں نے بات کی وہ قائم کرنا پرپز ہے. اچھا, یہ نفسیات میں نہیں داخل ہو رہا, یہ چیز نفسیات میں نہ دینی جماعتیں داخل کر رہی ہیں نہ گورنمنٹس تو بالکل ہی نہیں کر رہی ہیں. تو جب تک یہ چیز نفسیات میں داخل نہیں ہوگی, یہ لا الہ الا اللہ اور یہ مقصد کلیئر نہیں ہوگا, تب تک جو ہے نا یہ چیز. ڈاکٹر عبدالبصیر قاضی صاحب, یہ بتائیے گا کہ آپ تو گہری انسائٹ رکھتے ہیں خلافہ پہ, آپ کا کنٹریبیوشنز ہے بہت زیادہ. یہ جو ہم گفتگو کر رہے ہیں کمپریہنسو ماڈل جو اسلام کا ایسنس ہے اس کو لے کے چل رہے ہیں. گلومنگ فیس اسلامک گلوبلائزیشن, گلوبلائزڈ اسلام ہے, یہ عالمگیر ہے. تو جب اسلام کی تعلیمات میں کوئی کمی کجی نہیں ہے, قرآن و سنت واضح ہے, پھر مسلمان کس چیز سے ڈرتے ہیں کہ وہ الہ کلمت اللہ کے لیے یکجان ہو کر نہیں نکلتے؟ کیا ریزنز ہیں؟ جزاک اللہ خیر. میرے خیال میں دیکھیں, ہمیں جب ہم ڈسکشن کرتے ہیں نا امت کی, تو ہمیں ایک بہت کلیئر لائن, ایک ڈیوائڈنگ لائن نظر آتی ہے بٹوین دی لیڈرشپ جو کہ ہمارے سیاسی اور قومی رہنما ہیں, اینڈ بٹوین دی نارمل پیپل, دی لیڈ جو کہ عوام ہیں, جو کہ امت ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو امت نے پچھلے 50 سے 100 سال کے اندر ایک بہت بڑا سفر طے کیا ہے, اینڈ دے آر کمنگ ٹورڈز اسلام, دے آر کمنگ ٹورڈز دی آئیڈیاز آف اسلام. اور اس کی ایک بہت اچھی زندہ جاوید مثال ہمیں غزہ کے اندر ملتی ہے. اگر آپ دیکھیں تو غزہ کو جس پہلو سے ہم دیکھتے ہیں وہ تو یہی ہے کہ جی مسلمانوں نے وہاں پہ ہمارے ساتھ بہت ظلم ہوا, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے اتنا ظلم اور بربریت شاید ہی دنیا میں کبھی لائیو کیمراز کے اوپر انسانیت نے دیکھا ہو. لیکن ایک اور پہلو بھی ہے جس پہ سوچنا چاہیے کہ وہ سب لوگ جو کہ کہتے تھے کہ جی کردار کو پہلے ڈیولپ کرنا پڑے گا, جب کردار ڈیولپ ہو جائے گا تو پھر آپ کو خلافت مل جائے گی, پہلے آپ کو تعلیم پہ توجہ دینی پڑے گی, بہت سی باتیں کرتے تھے. ان سب کے جواب آپ کو غزہ کے اندر نظر آ رہے ہیں کہ امت تو تیار ہے. اور اگر امت تیار ہو, اور اس قدر تیار ہو کہ دیکھیں ایک طرف ہم نے یہ کہانیاں سن رکھی تھیں کہ عرب کے 4 ممالک مل کے اسرائیل کے سامنے 6 دن نہیں کھڑے ہو سکے. دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ غزہ کی جو نہتے عوام ہے وہ 600 دن سے زیادہ اسی اسرائیل اور اس کے ساتھ وہ جو امریکہ کی بیکنگ ہے پوری پیسوں کی بھی اسلحے کی بھی, اس کے سامنے وہ کھڑے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو عوام کی صرف تیاری اور عوام کی صرف سائیکالوجی بنانے سے انفارچونیٹلی یہ کام نہیں ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جب ہم یہ ڈسکشن کریں تو ہمیں ان پولیٹیکل آبسٹیکلز کو سمجھنا ہوگا جو کہ ہمارے مسلمانوں کی یونیفیکیشن کے راستے میں آ رہے ہیں, اور اس میں نیشن سٹیٹس کا جو کانسیپٹ ہے شاید وہ سب سے بڑا خدا ہے, علامہ اقبال سے اگر میں الفاظ بورو کروں تو. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. یہاں وقت تو ایک چھوٹے سے بریک کا, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ویورز ان دا پروگرام مدینہ ثانی. دکتور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم said that اذا فسد اہل الشام فلا خیر فیکم, predicted by Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Then he said طوبى للشام. Then Prophet said in Tirmidhi, Bukhari and Muslim, some other muhaddithin quoted that Prophet said wailul lil arab min sharri maqtarab. How can you elaborate in the situation of Gaza that people have been killed, innocent people? There is a bloodbath and open
open air prison and open air graveyard, you can say, Gaza. What people in the West do think about Gaza, common people, apart from the policy makers and rulers? What is the solution of Gaza in the light of these quotations quoted by Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? So in the West, the issue of Gaza, it changes between whether you want to think about people in Europe and people in United States of America and Canada. So in Europe, before, there was a general disapproval of Israel's policies from the wider public against the people, the Palestinians in the West Bank and in Gaza. But recently, there has been a massive, we call sea change. So in the United States of America, there is even right-wing conservative voices who were previously were positively supporting the state of Israel, have changed their position. And even the ones who won't outright condemn Israel for their activities are saying, why are we as Americans having to pay for the bills of a foreign country? Why are we paying for them to do all these things or what have you? Why should they depend on us? Why don't we keep this money for ourselves? So there's a massive change happening in the West on the ground. And even very slowly, of course, the rhetoric of the leaders is changing. We see Germany's politicians changing their tone on Israel, which is a very big thing. Because after World War II, the idea of the guilt that the Germans had and the fact that they heavily repressed criticism of Israel because many Zionists said that to criticize Israel is to be anti-Semitic, to hate Jews. And now that's changed in terms of the German politicians. Even they are saying that Israel's going too far. We need to have rights for the Palestinians. So the over a year's bombardment of Gaza and the escalation of the demolishing of houses and homes and killing people, even the West Bank, where there isn't Hamas based there in the West Bank, has really galvanized the world to actually begin criticizing the state of Israel and what it's doing and demanding that at the very least Palestinians have a state for themselves. Some people are saying it should be just one state with everyone have equal rights, like South Africa before. Under Nelson Mandela's campaign was to create equal rights because the majority were black South Africans, but they were not given a right to vote because the minority white South Africans wanted to be in power. So there's a call for sanctions in Europe. It's not so strong just at the moment, but there's a call for recognizing the state of Palestine. So there's a lot of changes happening in the West because despite the best false arguments of Zionist advocates and the people who are public Zionists and advocate for Israel, the pictures speak 1,000 words. And the endless pictures, horrific pictures of decapitated babies, of dead bodies crushed in the buildings of Gaza, people shot, x-rays of children having bullets in their skulls. This endless stream of human misery that people are witnessing speaks far louder than any of the advocates of Zionism and Israel could speak, and that's gradually created this change. It shouldn't have taken this long, but it has taken this time. So that's what's happening on that side. But I think that Muslims should seek our own solution. I call it the Salahuddin peace process or the Sultan Baybar's peace process, where you can't expect people who are massacring Muslims to stop doing so from the goodness of their own hearts. There's no benefit in them for allowing Palestinians to live on that land. There's no benefit for the RSS and the BJP to cease harassing Muslims in India unless pressure is put on them. And of course, and let's not forget, the Gaza of the East, Kashmir. Kashmir is the Gaza of East. Yes, or the Palestine of the East, as some people have said. No one's going to liberate the Kashmiris in Indian-occupied Kashmir. What do you think unless that we Muslims do so? Judaism is not behind the genocide of Palestinian people? What is the difference between Judaism and Zionism? As well as Hinduism is not behind the Muslim genocide in Kashmir, but
Hindutva philosophy. So there is a deep connection between Hindutva and Judaism. Well, this is where you have a religion and you have ultra-nationalism or nationalism bordering on fascism. Yeah. So the two are not the same. So Judaism is the laws of Moses, as it was called. This is a way of life for many Jews for centuries, and the dominant idea amongst Jews was that when they left Palestine over 2,000 years ago, or roughly 2,000 years ago, and they will never have a state or resurrect the kingdom of Moses or the Mosaic laws until the Messiah comes back, as they believe. And so for them, the mainstream opinion 100 years ago amongst Jews was not to be political at all, but just to wait for the Messiah. But Zionists said no. Zionists were actually, at that time, mostly atheists and socialists. The ones who set up the State of Israel were not religious Jews. They didn't believe in God, many of them. But they just said, we are an ethnic group, we are a nation, we deserve our own state based on our nation. Which is a weird thing because throughout the world, Jews were viewed to be part of the national group they were. They just had a different religion. So English Jews are English. Yeah. They just follow Judaism, not Christianity. French Jews are French. They just follow Judaism, not Christianity. But Zionism said, no, these Jews are really part of a separate nation, and they deserve a separate state for us in Palestine. And of course, the problem was that they wanted a democracy, but they were not the majority of the people in Palestine. So how do you solve that problem? If you are a nationalist and you don't have any morals, you don't really care, you kick out the Palestinians and you wipe them out, and you in different parts if you can, push them out in any way you can. And that's what happened in 1947, 1948. Happened again in 1967 when they pushed many from the West Bank and so on. And then it's happening again in Gaza, and actually has been happening very slowly in the West Bank. It never really stopped. It just happened at a much more slower rate so that it wouldn't arouse international outrage. So, and same thing with the Hindutva. There's no such thing as the Hindu religion. Actually, that's actually a British creation. They just came in and said, okay, well, we see these Muslims, we've seen your religion before elsewhere, so we know that your religion is not from here, and there are Christian Indians, okay, you're Christian, that you're not, this is not a native religion. So all the other religions, superstitions, beliefs which are mutually contradictory, we'll just call all of you Hindus, right? It is proven that Mr. Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah was right. He said that it is the time to, to separate the Islamic State from Hinduism because two nations theory prevails. Nowadays, sacrifice of cow in the holy month of Zil Hajjah is not allowed in India. Different circulars were distributed in different provinces and areas by RSS that you are not allowed to, slaughter the cow, because cow is a symbol of just like mother for them, but cow is halal in Islam. So these are the discrimination. You are right. Let me dive into Zain bin Khalid. Zain साहब ये बताएं कि डॉक्टर साहब ने जैसे कहा कि गज़ा तो है ही है, लेकिन कश्मीर जो है ये मशरिक़ का गज़ा है. हिंदुत्वा और ज़ायोनिज़्म में एक कॉमन चीज़ें हैं, क्योंकि ड्रोन जो यहाँ पे पाकिस्तान में फेंके गए, दे वर लेबल्ड बाय इजरायली कंपनीज. सो इजरायली ड्रोन जो थे वो पाकिस्तान में इस्तेमाल हुए. तो डीप कनेक्शन है इस्लाम के ख़िलाफ़, चूँकि पाकिस्तान इस्लामी ममलिकत है और एक एटमी ताकत है इस्लामी ममालिक में. तो असल टारगेट तो आइडियोलॉजिकली पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना, इसका टकराव इजराइल से होना है. ठीक है, तो आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये बात कि इसराइल असल तो इस्लाम के अगेंस्ट हैं वो, और पाकिस्तान और इसराइल का टकराव, ये बात किसी हद तक ठीक है, क्योंकि असल तो मसला इस्लाम से भी नहीं है. असल तो इस्लाम की उस साइकोलॉजी से मसला जिसमें वो उठ के निज़ाम की तरफ आना शुरू करते हैं. असल मसला इस्लाम से नहीं है. आप नमाज पढ़ते रहे, रोज़ा रखते रहे, आपको कुछ भी नहीं वेस्ट में भी सेंटर्स मौजूद तो वो बल्कि उसको कहेंगे कि हाँ ठीक है, तुम दर्स भी देते रहो, तबलीग भी करते रहो, जमातें भी जा रही हैं. तो मसला तो जब आप निज़ाम पॉलिटिकल इस्लाम, यस, जैसे क्योंकि और असल जब आप देखिए, मैंने वही कहा ना कि असल तो इस्लाम है ही है ना.
اسلام ریچولز تک تو ہے ہی نہیں. سیاست ہے. اسلام کا تو مطلب ہی یہ ہے کہ آپ نے پالیٹکس میں آنا ہے, آپ نے نظام رن کرنا ہے. سیاست مدن ہے. آپ نے وہ جو سسٹم آف جسٹس, انٹرنیشنل سسٹم آف جسٹس, وہ آپ نے اسٹیبلش کرنا ہے, انٹرنیشنل جسٹس. اور وہ میں دوبارہ سے ان کی بات کو کوٹ کروں گا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک کو مسلمان کرنا ہے, ضروری یہ ہے کہ وہ جو نظام چل رہا ہے جس پہ لوگوں کو جسٹس دی جائے گی, انٹرنیشنل سسٹم آف جسٹس, وہ اسلام کا ہو. ٹوٹیلیٹیرین تھیوری کے تحت. جی بالکل. میں اسی کو لے کے ڈاکٹر صاحب آپ بتائیں, جو خالد صاحب نے اور عبداللہ صاحب نے بات کی ہے, اسلام کو ایک نظام اور ماڈل کے طور پہ لے کے چلنا, چونکہ ریچولز پہ تو ویسٹ میں بھی عمل ہوتا ہے, ادارے ہیں, جماعتیں جا رہی ہیں, سب کچھ, تو ان کا تو کچھ نہیں بگڑنا. وہ پولیٹیکل اسلام سے خائف ہیں. اسی لیے اولیویئر رائے نے گلوبلائزڈ اسلام لکھی, جس میں اس نے آئسس کو, القاعدہ کو ٹرو ریپریزنٹیٹو آف اسلام کہا. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آر ایس ایس یا ہندوتوا کے لوگ گجرات میں مارتے ہیں مسلمانوں کو, تو ہم یہ نہیں کہتے ساری ہندو کمیونٹی ٹیررسٹ ہے, ہم یہ نہیں کہتے سارے جو ہے وہ یہودی ٹیررسٹ ہیں جو سیہونزم مار رہا ہے. اسی طرح کچھ لوگ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اگر وہ کرتے ہیں تو اس سے سارا اسلام یا مسلمان دہشت گرد نہیں ہوتے, وہ تو 1% بھی نہیں ہے. تو کیا کہتے ہیں اس حوالے سے اس پرسیپشن پہ؟ میں تو اس حد تک کہوں گا کہ دیکھیں, ان کے لیے اپنی دکان کو چمکانے کے لیے اور چلانے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ وہ ایسے بوگی مین ہمارے اندر کریٹ کر سکیں. اور اس لیے آپ کو نظر آتا ہے کہ آئسس کی بھی جو فائنینسنگ ہے وہ آپ کو امریکہ کے ساتھ اس کے تانے بانے ملتے ہوئے نظر آتے ہیں, اور مختلف اس قسم کی چیزیں. آپ کو پتہ ہے پاکستان کے اندر ہم جانتے ہیں کہ ایک ریمنڈ ڈیوس نیٹ ورک تھا جو کہ بڑا ایکٹیو تھا انڈر دی امریکن ٹیوٹیلیج, اور وہ کیا کر رہا تھا, وہ یہاں پہ مختلف قسم کی جو دہشت گردی ہے, مختلف قسم کے جو یہاں پہ اس زمانے میں آپ کو یاد ہوگا آئے دن بم پھٹ رہے ہوتے تھے, آئے دن اٹیکس ہو رہے ہوتے تھے مساجد کے اوپر. آپ نے اس زمانے میں بھی جو ایون اٹیکس ہیں آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ کسی ایسے ویسٹرنرز کے اوپر ہوئے ہوں, ویسٹرنرز کی جگہوں کے اوپر ہوئے. میرے خیال میں 99% اٹیک جو اس زمانے بھی ہو رہے تھے وہ تو آپ کو مسجدوں کے اوپر نظر آ رہے تھے, وہ تو آپ کو مسلمانوں کی جو ہے نا مارکیٹوں کے اوپر نظر آ رہے تھے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری جو آئیڈیالوجی ہے وہ بڑی کلیئر ہے, اور اس کے اندر اس قسم کے جو تشدد پسند قسم کے رجحانات ہیں وہ نہیں پائے جاتے, بلکہ یہ ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہ کریٹ کریں تاکہ وہ ان کی آڑ میں مسلمانوں کی جو جینون اور اتھینٹک سٹرگل ہے, جو کوشش ہے اپنے اسلام کے نظام کو واپس لانے کی, مسلمانوں کے ممالک کو واپس یونائٹ کرنے کی, ایک پرچم تلے, ایک لیڈر تلے, کہ وہ اس کو فائٹ کر سکیں. جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. یہاں وقت تو چاہتے بریک سے واپس آئیں گے تو میسج پہ بات کریں گے کہ ملٹیپل کرائسس جو مسلم ورلڈ فیس کر رہی ہے, اس کا سولوشن کیا ہے. فیوچرسٹک اپروچ کے ساتھ آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو the program Madina Sani and Nizam-e-Hukoomat. Let me quote a saying of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In Bukhari, Prophet said, removing any harm from the road is charity that will be rewarded by Allah. Prophet said. So Muslims are compassionate. Muslims are, they believe in coexistence. They try to live in inclusiveness. So how can they be labeled by a terrorist? Well, as the Quran says, and it's commonly known, La ikrah fi din. So there's no compulsion in the deen. Of course, the verse continues because the truth is clear from error. So we don't need to use the sword or the bomb or the bullet to spread Islam. Whereas in the West, being a materialistic ideology, didn't give that same consideration to people around the world. So colonialism was all about spreading Western ideology by force, because they didn't have confidence that their ideology is strong. So in that situation, as Muslims, we focus on rahmah, right? There's so many ahadith and so many verses of the Quran where rahmah is something which is a beautiful thing in itself. It is something that makes the person who shows mercy beautiful. Allah loves rahmah, and He forgives people who themselves forgive others, as opposed to if you hold a grudge against other people and you must demand payment and you must demand punishment for them, then Allah will hold you to the same standard. And if you don't want that, you should forgive and to hope for Allah's forgiveness, as many verses of the Quran. Is this explanation true? Khairun nasi man yanfa'un nas, the best among people who is source of benefit for the people. Prophet did not say khairul Muslim, khairun nas,
So this is a global Nabawi order for everyone. Well, as Muslims, we're not here just to benefit Muslims. We're here to benefit all of mankind. The rahmah of Islam, I mean, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was described as coming as a rahmah for, Rahmatan lil alameen. yes, for all the peoples. Not all the only worlds. for Rahmatan lil Muslimin, no. Yeah. Yeah. And so, as Muslims, we actually view Islam as a means of help, guidance, and a protection for non-Muslims, not just for Muslims. And if we approach it like this, then people would actually, like in the past, would say, we actually want the protection of the Muslims. Like, for example, in the time of Umar radiallahu anhum, when they had conquered some towns and cities from a Roman occupation in Syria, and then they basically, they had to retreat a little bit due to some strategy or tactics. And when they retreated, they returned people's taxes. So here you go, we can't protect you at the moment, but here's your taxes back. And people were shocked, saying, oh, these people, they could have kept our money, but they gave it back to us because they couldn't honor just yet protecting us. And so they gave it back. This is actually a very honorable thing to do. And they were amazed. And they said, please, may Allah bring you back to us, because this is not like we were used to under the Romans. So this is where the reputation of Muslims and Islam should be one where people welcome us and want the justice of Islam, even if they don't actually follow it. As in, they don't follow Islam themselves, being a Jew or Christian or what have you. And we see from history, the Islamic law courts had many people who were Jews or Christians coming to Islamic law courts seeking the Sharia solutions, because they preferred the Islamic court to their own Christian or Jewish courts. Because in Islamic lands, you can have Jewish and Christian courts for themselves. We don't say you must follow our law. No, we don't. In fact, there is no Western country that allows multiple law systems for the minorities, where Islam is the only one that allowed law systems for minorities. Islam is the only who allows those system for minorities. ڈاکٹر صاحب اسی پہ ون لائن ہے, شارٹیج آف ٹائم ہے, میسج کیا دیں گے اس وقت جو ملٹیپل کرائسس ہیں, ٹرموائل ہے, ان سے نکلنے کا واحد سولوشن؟ میرے پاس تو ایک ہی سولوشن ہے جس کو میں سب سے بہتر سمجھتا ہوں, اور وہ یہی ہے کہ دیکھیے اللہ نے قرآن میں کلیئر کٹ بتا دیا, هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. کہ پروسیس چینج کا یہی ہے کہ رسول نے پہلے آیات ایکسپیرینس کروائی ہیں, اس کے بعد ان کا تزکیہ ہوا ہے, اس کے بعد ان کو لاز سکھائیں اور پھر حکمت آئی ہے. یہی پروسیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیرہ میں استعمال کیا ہے. ہاں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب تزکیہ کے نام پہ میں پوری زندگیاں لگا دوں اور وہ لوگوں کا تزکیہ چلتا جا رہا, اور تزکیہ میں ہی, اور تزکیہ کا بات یہی ہے کہ تزکیہ ہونے کے بعد میں میدان میں نکلوں گا, میں سسٹم آف جسٹس اسٹیبلش کرنے کے لیے آؤں گا. تو تزکیہ سے مراد وہ نہیں ہے کہ وہ بیٹھ گیا ہے, اور وہ کیونکہ عام طور پہ لوگ اس کو نیگیٹو کونوٹیشن دے دیتے ہیں کہ اس سے مراد یہی ہے کہ آپ ادھر بیٹھ جائیں. تزکیہ کی بات یہی ہے کہ وہ تزکیہ ہوگا اور میڈیٹیشن کی حد تک نہ رہے. ہاں, یہ میڈیٹیشن تو ہے نہیں نا. تزکیہ کا مطلب یہ ہے کہ جب تزکیہ صحیح ہوا ہوگا میں نکلوں گا میدان. پیوریفائی خود کو کریں, پھر امپلیمنٹ کریں معاشرے. بالکل. ڈاکٹر عبدالبصیر قاضی صاحب, آخری ہمارے پاس 20-30 سیکنڈ ہے, یہ بتائیں واٹ نیکسٹ سولوشن کیا ہے, کتنے آپٹیمسٹک ہیں مسلم ورلڈ کے فیوچر کو لے کے؟ میں بہت آپٹیمسٹک ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ میں پھر غزہ کی طرف جاؤں گا. غزہ میں اصل میں اسلام کی جیت ہوئی ہے, اور غزہ جو ہے وہ ثابت ہوا ہے, ویسٹرن آئیڈیالوجی بھی نہیں کہوں گا, میں اسے میتھولوجی کہوں گا. اب تو ویسٹرن میتھولوجی کا وہ ایک قبرستان بن گیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ وٹ ایور دے اسٹوڈ فار, آل دیئر ویلیوز, وہ سب ثابت ہوئی ہیں کہ جھوٹی تھیں. نہ کوئی ہیومینٹی ان کے اندر ہے, نہ ان کے اندر کوئی وہ عورتوں کا, بچوں کا جو خیال ہوتا ہے جس کو وہ کبھی فیمنزم کا نام دے دیتے تھے, نہ ان کے اندر کوئی انٹرنیشنل وہ جو جسٹس کی بات کرتے تھے, کوئی بھی چیز. پوری انٹرنیشنل کمیونٹی ایکسپوز ہو گئی ہے. پورے ہمارے اپنے لیڈران, چاہے وہ مسلمانوں کے اس علاقوں کے لیڈرز ہیں, چاہے وہ عربوں کے لیڈرز ہیں, تمام ایکسپوز ہو کے رہ گئے ہیں. اور اگر کوئی چیز سامنے آئی ہے تو اسلام کی طاقت سامنے آئی ہے. وہ مسلمانوں کا جب وہ اسلام کے اوپر اسٹیٹ فاسٹ ہو جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, یہ سامنے آیا ہے. آگے راستہ یہی ہے کہ اب عام آدمی, عام مسلمان کو, امت کو ضروری ہے کہ وہ آنکھیں کھولے اور اپنی ڈیمانڈ جو ہے وہ لیس دین این اسلامک سسٹم آف خلافت وہ رکھے ہی نہ سامنے, وہ اس کے لیے تن من دھن کی بازی لگا دے. بہت شکریہ پروفیسر ڈاکٹر عبدالبصیر قاضی صاحب, زین بن خالد, عبداللہ الاندلسی. ناظرین, گلومنگ اسلام, اسلامک آئیڈیالوجی, کلچر اینڈ سویلائزیشن, بہت سارے اسپیکٹس ہم نے سمیٹے, اور ہمارے پریسٹیجس گیسٹ جو اسٹیمڈ گیسٹ تھے, عبداللہ الاندلسی صاحب,
جو لندن سے تشریف لائے ہیں، ان کے ریسرچ پیپرز بھی ہیں، بڑی گہری نگاہ ہے. انہوں نے جس طرح سے ایک جو کرکس ہے آج کی گفتگو کا کہ کشمیر جو ہے یہ مشرق کا غزہ ہے، اور ہندوتوا فلسفی RSS جس طرح سے انہوں نے ایکسپوز کیا اس کو بھی، اور سارے پینلسٹ کا اتفاق ہے ریوائیول جو ہے ہم خلافہ ماڈل کی طرف جانا چاہیے. یہ جو تزکیہ ہے اس پہ ہی نہ رہیں جماعتیں نکلیں. اب بات آگے یہ سسٹم آف اسٹیٹ اور سیاست کی بات کرتے ہیں جب ہم، تو اس کے 3 مدارج ہیں. ایک پہلا ہے سیاست برائے اصلاح نفس، ٹو پیوریفائی یور سیلف. دوسرا ہے تدبیر منزل، گھریلو معاملات میں اس کا ہیڈ جو ہے اس کو بہتر کرے. تیسرا ہے سیاست مدن، گورننس ماڈل، پولیٹیکل افیئرز، فارن پالیسی، ٹریڈ ایگریمنٹس. آپ کا سب کچھ قرآن و سنت کے مطابق ہونا چاہیے. ہماری بقا قرآن و سنت میں ہے. اسلام میں کسی قسم کا ٹیرر نہیں ہے، ایکسٹریم ٹرینڈز نہیں ہیں. جس مذہب میں یا دین میں راستے سے کانٹا ہٹانے پہ بھی اجر و ثواب ملتا ہے، وہ لوگ دہشت گرد نہیں ہوتے، وہ سراپا رحمت ہوتے ہیں. جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، مرسیفل بنایا گیا ہے فور تمام جہانوں کے لیے، ایوری ون. تو خیر الناس کی بات کی گئی ہے، خیر المسلم کی بات نہیں کی گئی، بریکٹ نہیں کیا گیا. تو جس نبی کا دامن ہر کسی کے لیے وسیع ہے، ان کے ماننے والوں کا دامن بھی وسیع ہے. تو اس طرح کی ڈیبیٹس کا مقصد آپ کو ایک ریکنیکٹ کرنا اپنے رچ آئیڈیالوجی سے، کلچر سے، تھاٹ سے، تاکہ وہ ایتھیکل اور گورننس ماڈل جو ہے وہ آپ کو سمجھ آ سکے اور اس سے ہم فائدہ اٹھا سکیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اپنے میزبان ڈاکٹر عمر ریاض عباسی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.